فلم میں جو دکھایا گیا ہے مہیلاؤں کے بارے میں کہ اسلام میں جو ظلم ہوتا ہے مہیلاؤں پر، یہ بالکل غلط دکھایا گیا ہے، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا اسلام یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک فلم بنائی ہے ہمارے 12، ایک فلم بنی ہے، ابھی پتہ نہیں دکھائی گئی نہیں دکھائی گئی، ہمارے 12. جیسے دی کشمیر فائلز فلم بنی تھی نا، دی کشمیر فائلز، جس میں کشمیر کے کچھ ایسے حالات دکھائے تھے جس میں ایک فرقے کو بدنام کرنے کے لیے، ایک مذہب کو بدنام کرنے کے لیے وہ دی کشمیر فائلز فلم بنائی تھی. جگہ جگہ دکھائی گئی، بہت جگہ جگہ دکھائی گئی. دی کیرلا اسٹوری بنی تھی جس میں اسلام کو، مسلمانوں کو آتنکواد سے جوڑنے کے لیے بڑی فلم بنائی گئی تھی. اب یہ بنی ہے ہمارے 12، یہ فلم بنی ہمارے 12 کا مطلب یعنی ہمارے 12 بچے. ہر خاندان والا الزام یہ لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے، آؤ کس کے بچے زیادہ ہوں. ایک میں سن رہا تھا، جاہل لیڈر تھا، وہ کہنے لگا 57 دیش ہیں مسلمان، یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، بچے پہ بچے پیدا کرتے رہتے ہیں. اگر ایک بیوی سے نہ ہو دوسری بیوی، دوسری نہ ہو تیسری بیوی، تیسری نہ ہو چوتھی بیوی، بچے پیدا کرو. جب یہ 40-45% ہو جاتے ہیں پورے دیش پہ قبضہ کر لیتے. کہنے لگا 57 دیش اسی طرح پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیے. میں جاہل کی بات سن رہا تھا، جاہلوں کو تو جاہل ہی سنتے ہیں. تو یہ حسد ہے، حسد، جلن. ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والا ضروری نہیں ہے مسلمان ہو. اللہ نے تو فرما دیا. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول میں 10ویں کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو میرے کورس کی کتاب میں تھا عرشا تو نہ گئی میرے من سے، عرشا تو نہ گئی میرے من سے. لکھنے والے نے لکھا تھا حسد کے بارے میں. تو یہ حسد ہے. جو فرقہ پرست لوگ اس طرح کے فلم بنا رہے ہیں نا، وہ جل رہے ہیں ہم سے اور بے بنیاد جھوٹے الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اولاد زیادہ پیدا کر کے دیش پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بے بنیاد الزام ہے. بھارت سرکار کی کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے، کوئی سینسس ایسا نہیں ہے، کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مسلمان آبادی بڑھا رہے ہیں. جو آبادی بڑھنے کا ریشو ہے وہی ہے جو اوروں کیا ہے، کہیں نہیں ہے. یہ پرانے الزام لگا رہے ہیں. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ یہ ایک فلم بنائی ہے، پرانا الزام آپ دیکھیے نا. قرآن کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے، حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے، شریعت کا بھی حوالہ دیا ہے. جھوٹا. قرآن میں کہاں لکھا ہے ایسا کہ اپنے بچے زیادہ پیدا کرو؟ اب مہنگائی کتنی ہو رہی ہے، بے روزگاری کتنی ہو رہی ہے. اگر کسی کے 2 بچے ہیں تو ان 2 بچوں کا پیٹ بھرنا بڑا مشکل ہے. اگر کسی کے 2-3 بچے ہیں ان کو اسکولوں میں پڑھانا مشکل ہے، ان کا ہاسپٹل میں علاج کرانا مشکل ہے، ان کو عزت دار کپڑے پہنانا مشکل ہے. مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے. مسلمان حالانکہ ایسی بے وقوفی کی بات نہیں کرتے اور وہ دیکھ کر کرتے ہیں جو کچھ ہے. جسٹس سچر کمیٹی نے جو ہماری رپورٹ لکھی ہے مسلمانوں کی، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کا منہ کالا ہوگا، جو بنانے والے ہیں ان کا منہ کالا ہوگا. ہمیں کوئی فکر نہیں. میں تو آپ کو بتاتا ہوں، میں تو آپ کو تھوڑی آگاہی کرتا ہوں. میں ڈرتا تھوڑی ہوں میں، یا آپ ڈرتے نہیں ہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فلم پر پابندی لگائی جائے، اس کو بین کیا جائے. یہ اسنویدھانک ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ہمارے آئین کے خلاف ہے. جب ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ رہے تو کوئی ہمارے مذہب کو کیوں برا کہتا ہے؟
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے. یہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ فرقہ پرستی ایسی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ جلن. مذہب ہمارا الحمدللہ بہت اچھا ہے. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے بھی کہا کہ میں ایسے مذہب کو پسند کرتا ہوں جس میں ایکویلٹی ہو، برابری، فریٹرنیٹی ہو، دوستی، لبرٹی ہو، آزادی. ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی کہا. گاندھی جی نے بھی اسلام کی تعریف کری. تو ہمارا مذہب اچھا ہے، اور جس کے پاس اچھی چیز ہوتی ہے تو لوگ تو جلتے ہی ہیں، آپ کو معلوم ہے. وہ تو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پاتے. اور ہماری تعلیمات اچھی ہیں، ہمارا اخلاق، مذہب ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، ہمیں عبادت کرنی سکھاتا ہے، ایک اللہ کی عبادت، عزت. یہ نہیں آپ کسی کے آگے بھی سر جھکا دو، کہیں بھی ہاتھ جوڑ لو، کہیں بھی گھنٹہ بجا دو، ایسا نہیں. اللہ کے وہ پروردگار جس نے ساری کائنات کو اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ جو مسلمانوں کے چہرے پہ نور ہے نا، اس سے لوگوں کو جلن ہوتی ہے. بھئی آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، ایک تو وضو کا نور، ایک نماز کا نور، اور پھر 5 ٹائم آپ منہ دھو رہے ہیں، اس کا نور. جب آپ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو جلنے والے تو جلیں گے، جلنے والے تو جلتے ہی رہیں گے. دوسری بات یہ کہ جو چہرہ ہے نا ہمارا، اس کا دل سے تعلق ہے. اگر آپ کے دل میں اطمینان ہے نا، آپ کے چہرے پہ چمک رہے گی. ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دل میں اطمینان ہو جاتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ہمارا اطمینان دیکھ کر یہ لوگ بیچارے پریشان ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، UPSC میں 50 بچے پاس ہو گئے، اسی پہ جلن. نیٹ کا امتحان پاس کر لیتے ہیں، اسی پہ جلن. نیٹ کا امتحان پاس کر لیتے ہیں، اسی پہ جلن. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دیکھتے ہیں، جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں. آسام میں، کرناٹک میں، مہاراشٹر میں، UP میں اور جگہ جگہ جہاں پر ہزاروں مسلمان کالج ہیں، اسکول ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو جلتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان پڑھ جاہل رہ جائے. بس روڈ پہ جھاڑو لگاؤ، ہمارے گھر کا کوڑا اٹھاؤ، بس اس سے آگے نہ بڑھو. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، UP کا مدرسہ بورڈ کا رزلٹ آیا ہے، آج ہی میں نے پڑھا. ہزاروں بچے، لڑکے لڑکیاں ماشاءاللہ اچھے نمبر سے پاس ہوئے. بابا جی کا UP، بابا جی کے UP میں ہزاروں مسلمان لڑکے لڑکیاں پاس ہو رہے ہیں، ان کو ڈگری مل رہی ہے. اگر 100 بچے مسلمان پاس ہو جاتے ہیں نا تو 1000 لوگوں کے مرچیں جلتی ہیں، مرچیں لگتی ہیں. اگر 10,000 بچے اگر پاس ہو جائیں گے مسلمان تو 10 لاکھ لوگوں کے مرچیں لگیں گی. ہمیں آپ کو تعلیم میں دھیان دینا ہے.